السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ٹیسٹی ڈاٹ اینڈ ٹپس۔ آج ہم یہاں پر بہت ہی جوسی اور بہت ہی رچ مسالے والے بینگن ریڈی کریں گے۔ جب آپ اس ریسیپی کو ریڈی کریں گے تو آپ یہ فیملی والے بریانی اور قورمے کی بجائے صرف اور صرف بینگن کی اس ریسیپی کی ہی ڈیمانڈ کریں گے۔ چلیں جی، اس سے پہلے کہ ہم اس مزیدار سی ریسیپی کو سٹارٹ کریں، کچھ ہمیں بینگن کی سبزی کی افادیت کا معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سبزی میں بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں۔ یہ قوت مدافعت بڑھاتی ہے، اس کا سالن کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، دل کو تقویت دیتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کے اینٹی آکسیڈنٹ پیدا کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے کینسر جیسے موذی مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی سبھی نعمتوں کا استعمال اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے انتہائی بابرکت نام سے ہم اس ریسیپی کو شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بینگن کے اس پارٹ کو، جو کہ یہ بینگن کے ساتھ لیوز لگے ہوتے ہیں، ہم اس کو ریموو کر لیں گے، لیکن اس کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا۔ اس کو آپ نے سارا اتار کر کے آپ نے اس کو باریک سلائس میں کاٹنا ہے، اور پھر بینگن کو 3-4 سلائس میں کر کے آپ نے اس طرح سے چپس کی شکل میں کاٹ لینا ہے۔ اور جو ہم نے اس کے لیوز ریموو کیے تھے ان کو بھی اس طرح باریک باریک سلائس میں ہم کاٹ لیں گے، اور اب ہم ان کو چپس کی طرح اس کو ہم فرائی کر لیں گے، جتنا کہ ہم چپس کے لیے آئل گرم کرتے ہیں اس طریقے سے۔ اس کو ہم نے ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ لائٹ گولڈن، ایکولی لائٹ گولڈن ہو جائے۔ سارے بینگن کو اسی طریقے سے ہم نے گولڈن کرنا ہے، فرائی کر لینا ہے چپس کی طرح۔ اور ہمیشہ کی طرح میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کوکنگ کے دوران آپ استغفار اور درود شریف کا ورد جاری رکھیں، یا ودودوں کا ورد جاری رکھیں، جس سے کھانا بناتے ہوئے رزق میں برکت ہوتی ہے اور کھانا کھانے والوں کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں جی، لائٹ گولڈن یہ ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے، اور اس طریقے سے ہم سارے ہی بینگن کو فرائی کر لیں گے۔ اب ہم یہاں پر 2 بڑے چمچ جس سے ہم سالن بناتے ہیں، وہ میں نے یہاں پر سرسوں کا تیل لیا ہے، یعنی کہ مسٹرڈ آئل لیا ہے۔ جو بھی کوکنگ آئل آپ یوز کرتے ہیں، اگر گھی یوز کرتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن سرسوں کا آئل جو ہے صحت کے لیے بیسٹ ہے۔ یہاں پر میں نے 4 درمیانے سائز کے پیاز، یعنی میرے پاس تو بہت بڑے سائز کے 2 پیاز تھے، وہ کٹ کیے ہیں۔ آپ 4 درمیانے سائز کے پیاز لے سکتے ہیں۔ اس کو لائٹ گولڈن کریں گے۔ جب یہ لائٹ گولڈن ہو جائے تو 1 ٹیبل سپون اس میں ہم لہسن اور 1 ٹیبل سپون ادرک ایڈ کر دیں گے، اور اس کو بھی لائٹ گولڈن کریں گے۔ اب ہم یہاں پر 8 درمیانے سائز کے ٹماٹر ڈال دیں گے۔ ٹماٹروں کو میں نے گول سلائس کی شیپ میں کاٹا ہے، اس طریقے سے یہ جلدی گل جاتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر مسالے ایڈ کریں گے۔ یہ 1 ٹی سپون میں نے یہاں پر سرخ مرچ ڈالی ہے، اور یہ نمک بھی آپ حسب ذائقہ ڈال دیں۔ ہلدی 1 ٹی سپون میں نے ایڈ کر دی، اور یہاں پر 2 ٹی سپون میں نے یہاں پر خشک دھنیا کا ایڈ کر دیا۔ نمک اور مرچ کو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اب ان سب مسالوں کو اچھے طریقے سے مکس کر کے ہم ان کو تھوڑی دیر کے لیے کور کر دیں گے، تاکہ ٹماٹر اور مسالے اچھی طرح سے مکس ہو کر پک جائیں۔ میڈیم فلیم پر ہم اس کو 3 سے 4 منٹ تک رکھیں گے، اور ساتھ چیک کرتے رہیں گے۔ یہ دیکھیں جی، اب ہمارے ٹماٹر 4-5 منٹ کے بعد صحیح طریقے سے گل چکے ہیں۔ اب ہم اس مسالے کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے، جب تک کہ یہ مسالہ اپنا گھی چھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ اس کا آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہونے تک ہم اس کو فرائی کر لیں گے۔ جب یہ مسالہ اچھے طریقے سے ریڈی ہو جائے تو ہم اس کو الگ کسی برتن میں نکال لیں گے۔ مسالہ ریڈی ہو چکا ہے، اب ہم نے اس کو نکال لیا ہے۔ اب اسی برتن میں ہم یہ والے بینگن ڈال دیں گے۔ بینگن چونکہ فرائی ہیں، اس میں کافی آئل موجود ہے، اس لیے اس کو لگنے کا یا تھوڑا فرائنگ پین کے ساتھ لگنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب اس پر وہی والا مسالہ جو ہم نے ابھی بنایا تھا وہ اس کے اوپر سپریڈ کر دیں گے۔ پھر اچھے طریقے سے ہم نے یہ سارا مسالہ ڈال دیا اس پر۔
اب یہاں پر ہم نے 1 ٹی اسپون دڑا مرچ لی ہے، آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، اور 1 کپ ہم نے یہاں پہ بغیر پھینٹے ہوئے دہی ڈالا ہے، گاڑھا دہی آپ نے لینا ہے اور اس کو پھینٹے بغیر آپ نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے، اور اب فلیم جو ہے آپ نے میڈیم رکھنا ہے۔ یہاں پر 2 ٹیبل اسپون ہم نے لیمن جوس لے لیا، اس طریقے سے پھیلا کے ہم یہ لیمن جوس ایڈ کر دیں گے اور ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے میڈیم فلیم پہ کور کر کے رکھ دیں گے۔ یہ دیکھیں جی، جو دہی تھا اس کی پھٹکڑیاں بن چکی ہیں اور اس نے تقریباً اپنا گھی چھوڑ دیا ہے۔ یہ دیکھیں، آپ نے یہاں یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کو آپ نے مکس نہیں کرنا، آپ نے اسی طریقے سے اس کو لیئرز میں ہی رہنے دینا ہے، اور مکس کیے بغیر یعنی اسے گڈ موڈ کیے بغیر آپ نے ڈش آؤٹ کرنا ہے۔ اس کی یہی خوبصورتی ہے، آپ آرام سے ایک اسپون کے ساتھ آپ اس کی لیئرز میں اس کو ڈش آؤٹ کر لیں۔ ہمارے مزیدار قسم کے بینگن یہاں پر تیار ہو چکے ہیں۔ اس کو آپ چاہیں تو چاولوں کے ساتھ بھی نوش کر سکتے ہیں اور آپ چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ یہاں ہم نے ہرا دھنیا اور ہری مرچ اس پہ گارنش کر دی۔ یہ بہت ہی ٹیسٹی ہیں، آپ اس کو بنائیے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک تو بنتا ہی ہے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اب مجھے اجازت دیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔